السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنجر اسلامک چینل۔ آئے میں چینل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو آپ کو ذرا شیئر کر رہا ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا تمام لوگوں کو مخاطب کر کے، کل مومن اخوۃ، دنیا کے تمام مسلمان جو ہیں آپس میں بھائی ہیں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کر کے کہا تھا، مگر اس نعرہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نصیحت کو دنیائی انقلاب میں، سوشلزم میں اس کو اس طرح سے استعمال کیا گیا، دنیا کے مزدوروں ایک ہو۔ بس صرف انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ اسلام دیکھتے دیکھتے ساری دنیا میں چھا گیا، پورا جزیرہ عرب جو ہے زیر نگین اسلام ہو گیا، اس بات پر کہ کل مومن اخوۃ کہا گیا، تو لہٰذا انہوں نے مزدوروں کو مضبوط کے ہاتھ کو مضبوط کرنے، انہیں حق دلانے کے لیے انہوں نے ایک نعرہ دیا، اسی سے تھوڑا سا موڈیفائی کر کے، وہ یہ کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو۔ تب دیکھیں کتنا بڑا انقلاب آیا دنیا میں کہ ایک کمیونزم اس طرح سے پھیلی کہ دیکھتے دیکھتے آدھی سے دنیا سے زیادہ کمیونسٹ ہو گئی۔ تو یہ ہے صحیح طریقے سے کسی بات کا استعمال کرنا۔ اس نعرے کو صحیح طریقے سے نہیں استعمال کیا۔ اگر ہم بھی صحیح طریقے سے اس پر عمل کریں تو دیکھتے دیکھتے سارے عالم میں انشاءاللہ اسلام چھا جائے گا۔ حالانکہ جس تیزی سے بڑھا ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس اتحاد کی بدولت ہی یہ اسلام آگے بڑھا ہے۔ ایک تخمینہ کیا گیا ہے کہ ہر 5واں شخص جو ہے دنیا میں وہ مسلمان ہے، اور یہ انٹرنیشنل برادرہڈ آف اسلام ہے، جو کہ جس نے تعلیم دی دنیا کے تمام مومن جو ہیں آپس میں بھائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق تمام رشتہ داری، تمام چیزیں، اور نہ عربی کو آدمی پہ فضیلت ہے، نہ آدمی کو عربی پہ فضیلت ہے، یعنی کوئی کسی سے افضل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک افضل وہ ہے جو تقویٰ میں بڑھ کر کے، یعنی کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہی اللہ کا قرب حاصل کرے گا، وہی اللہ کے نزدیک بزرگ ہے اور پیارا ہے اور عزیز ہے۔ لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی مل کر رہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہی بلکہ تمام وطن والوں سے حب الوطنی کی تعلیم دے اور مل جل کر کے رہیں، اور بتائیں کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ہیں، اگر مسلمان ہیں تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ سے جنگ کو ختم کریں، یہ جو جنگ جدل جو ہے زیادہ تر دیکھ رہے ہیں کہ تمام مسلم ممالک ہی آپس میں کسی نہ کسی طرح سے لڑ رہے ہیں، اپنی برتری کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی سیکورٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی سیکورٹی تو یہ ہے جو اخلاق میں حضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نام اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی، تو تمہارے عمل میں جو سب سے وزنی چیز ہوگا وہ ہوگا تمہارا اخلاق۔ تو لہٰذا انہوں نے اس کے متعلق اور بھی کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک تمہیں یہ کنفرم نہیں ہو جائے کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سوا ہے یا کھا کر کے سوا ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جس کا پڑوسی جو ہے بھوکا سوئے اور خود کھا پی کر کے سیر ہو کر کے سوئے۔ یعنی اس طرح سے اسلام کی تعلیم ہے کہ اڑوس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کی ہر طرح سے مزاج پرسی کی جائے، اور کفالت قابل ہیں تو ان کی کفالت کی جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ کل مومن اخوۃ، یعنی آپس میں بھائی چارے کو بڑھائیں، انٹرنیشنل برادرہڈ کو بڑھائیں، فریٹرنیٹی کو بڑھائیں۔ یہ فریٹرنیٹی کا نعرہ ہی تھا جو فرانس میں انقلاب لایا اور لوئی 16 کی حکومت کو ختم کیا، ایکویلٹی اور فریٹرنیٹی۔ اسلام جو ہے
ایکولیٹی اور فریٹرنیٹی کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا اس کو مضبوطی سے عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جس طرح سے مزدوری سے عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے تو مرنے کے بعد ہمارا حشر عالم کے ساتھ ہوگا، جو عمل عالم ہوگا ان کے ساتھ ہوگا۔ جب ہم ایک حدیث کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو ہمارا انجام جو ہوگا، خاتمہ بالخیر جو میرا حساب کتاب جو ہوگا، عالم بعمل لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! ایک جاہل شخص اگر ایک حدیث کو دوسرے تک پہنچاتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا حشر عالموں کے ساتھ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر آئندہ کسی اور معلوماتی اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ ملوں گے جس کی فضائل سماجی اور قومی یکجہت پر مبنی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔